اس کو کتنے دن ہو گئے؟ ان کو 24 دن ہو گئے. آپ کے اس واقعے کو کتنے دن؟ 14 دن ہو گئے سر. 14 دن ہو گئے. کوئی تعاون نہیں ہو رہا؟ کوئی تعاون نہیں ہوا سر. میں بتا رہا ہوں، میں رکشہ ڈرائیور ہوں اور میں نے میت پنجاب لے کے گیا ہوں. کسی نے کوئی تعاون نہیں کیا. جو کچھ بھی میرے پاس تھا میں نے 22,000 روپیہ دیا ہے ایمبولینس والے کو. شام کو کماتا ہوں، صبح راشن لیتا ہوں. کتنے بچے ہیں؟ اتنی حالات. میرے 4 بچے ہیں سر. بیوی ہیں؟ جی میری بیوی ہے. 4 میں بچیاں کتنی ہیں؟ جی 2 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹے تھے. ایک تو بیٹی نہیں رہی؟ جی اب ایک ہی بیٹی رہی ہے. جی جی پڑھ رہے ہیں؟ جی پڑھ رہے ہیں. آپ پڑھاتے بھی ہیں ان کو؟ جی جی. اب آپ نے بچے سب بھیج دیے پنجاب میں بھیج دے. وہ اتنے خوف زدہ تھے کہ دن دہاڑے یہ ہو گیا تو ہماری جان کو بھی خطرہ ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ کچھ آپ کو کسی پر کوئی شک؟ کوئی سر کسی پہ شک نہیں. اگر پولیس چاہے تو ان کو پکڑ سکتے. اتنی تو مجھے یقین ہے، آخر میں باپ ہوں، یہ میں لکھ کے دے سکتا ہوں. اگر پولیس کوشش کرے تو پکڑ سکتی ہے. کیونکہ جب میں جاتا تھا میرے ساتھ جو سلوک کرتی تھی نا پولیس، وہاں پہ بٹھا دیتے تھے. کوئی سپاہی سے لے کے بڑے افسر تک کسی نے میرے سے یہ نہیں پوچھا بیٹا آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے. مفتی صاحب جذباتی سوال نہیں کر رہا، لیکن ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ سے پوچھ رہا ہوں، کب تک ہم عذاب کا انتظار کریں؟ عذاب ہی ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہے تو مجھے سمجھائیں، کیونکہ جس طرح کا یہ ظلم ہے اس پر تو اللہ عذاب ہی نازل کرے گا. تو ہم کب تک انتظار کریں؟ ہمیں کب تک کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں خود تعزیت کرتا ہوں ان دونوں حضرات سے بھی اور اس سے پہلے جو خاتون گئی ہیں. یقیناً بہت بڑا صدمہ ہے، اور بچیوں کا، اور خصوصاً جو عمریں آپ نے بتائی ہیں ڈاکٹر صاحب، 7 سال 6 سال 5 سال، دل ہلا دینے کے لیے کافی ہے. انسانوں کا اور جس کے سینے میں دل ہو واقعی اس کے لیے دہل جانے کا وقت ہے یہ. اور اگر اس کے بعد بھی کسی کو کوئی خوف طاری نہیں ہوتا، اس کے جسم پر کپ کپی نہیں آتی، اس کے دل میں کوئی خوف کی رمق پیدا نہیں ہوتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جامع انسانیت سے باہر ہو چکا ہے. اور باقی یہ کہ اس کے عذاب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ نافرمانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اس کے نظام سے بغاوت اتنی عروج پہ ہو چکی ہے، تو یقیناً یہ ایک عذاب ہی کی صورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب ہی کی صورت ہے. اور جہاں تک معاملہ ہے، آپ نے ابھی فرمایا تھا کہ شریعت کے حکم کے حوالے سے، تو مجرموں کے حوالے سے تو میں ایک بات عرض کروں گا کہ ہماری شریعت اسلامیہ نے ہر چیز کے تحفظ کا حکم فرمایا ہے. بے شک. کوئی آدمی اگر دن دہاڑے سر عام کسی کا مال و دولت بھی لوٹ لیتا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اتنا سخت حکم بیان فرماتا ہے. ارشاد فرمایا کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا. فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے محاربہ کرتے ہیں، بغاوت پہ اتر آتے ہیں، کھلم کھلا اللہ کا مقابلہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کا مقابلہ کرتے ہیں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں جو فساد پھیلاتے ہیں، تو فرمایا کہ ان کی ڈائریکٹلی سزا یہ ہے کہ اَن يُقَتَّلُوا، ان کو چن چن کے قتل کر دیا جائے، او يُصَلَّبُوا، یا ان کو سولی دے دی جائے، او تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ، یا ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں. من خلافٍ، کتنی سخت قانون. جی ہاں، غضب الہی کا اظہار ہے ان الفاظ کے اندر. یعنی ایک انسان کی عزت و حرمت اللہ کو کتنی محبوب ہے، کتنی عزیز ہے کہ مال و دولت کے چھن جانے پر اللہ فرما رہا ہے کہ جو کسی کا مال و دولت اس طرح علی العام لوٹے تو اس کی یہ سزا ہے. تو جو کسی کی جان لے رہا ہے، کسی کو قتل کر رہا ہے، پھر خدا نخواستہ بدکاری کر رہا ہے، والدین کو اذیت دے رہا ہے، پھر کمسن بچی، پھر کمسن بچی، جرم پہ جرم، جرم پہ جرم، جرم پہ جرم، جس کا واقعہ جب ایک صحابی نے بیان کیا تھا کہ میں نے اس زمانے میں کہ جب لوگ اس طرح کے کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے بھی اپنی بچی کو اس وقت کہ جب کچھ پتہ نہ تھا اور وہ رسم و رواج تھا بچی کو زندہ دفن کرنے کا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سنتے سنتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک سے آنسو روا ہو، پھر فرمایا پھر سناؤ مجھے یہ واقعہ، پھر سناؤ، بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس غم کے لیے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور جو پوری شریعت اسلامیہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ مال و دولت کے تحفظ، ایک جان کا تحفظ یقیناً بہت زیادہ ہے، جس کو کعبۃ اللہ کو دیکھ کر فرمایا کہ مومن کی عزت و حرمت، اس کی جان تجھ سے زیادہ ہے، کعبۃ اللہ سے زیادہ. عرش الہی کانپ جاتا ہے، اور فرمایا کہ لزوال الدنیا اہون عند اللہ، اللہ کے نزدیک پوری دنیا کا ختم ہو جانا آسان ہے بنسبت ایک جان کے. مفتی صاحب سے ابھی اور باتیں بھی کرتے ہیں، آپ بھی اب کال کر سکتے ہیں، بلکہ ایک کال پہلے ہم لے لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد بھی میں وقفے میں جاؤں گا تو آپ یقیناً کالز کر سکتے ہیں.
اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہیں. مفتی صاحب سے میں یہ ضرور پوچھوں گا تھوڑی دیر بعد کہ یہ تو مفتی صاحب نے اس وقت جو شریعت کے احکامات ہیں وہ ہمیں سمجھائے اور اس بات کی بھی تائید فرمائی کہ یہ عذاب کی کیفیت ہے ساری. لیکن میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا, میری خواہش ہوگی, میری درخواست ہوگی اور یقیناً آپ سب بھی یہ جاننے کے خواہش مند ہوں گے کہ بے حس حکمرانوں کے بارے میں جن کے دور میں یہ سب کچھ ہو رہا ہو, ان کے لیے شریعت کیا کہتی ہے. ایسے لوگ جو اپنے کانوں میں روئیاں ڈالے بیٹھے ہیں, آنکھیں اپنی بند کر لی ہیں, احساسات سے عاری ہو چکے ہیں اور صرف اقتدار کے مزے لوٹنے میں مصروف ہیں, ایسے لوگوں کے بارے میں بھی شریعت کا کیا حکم ہے. لیکن پہلے ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی میں ظہیر عباس بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی ظہیر عباس صاحب فرمائیے. جناب میں کچھ جاننا بھی چاہوں گا اور کچھ ایک چیز پہ توجہ بھی دلانا چاہوں گا. فرمائیے. جو میں جاننا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جو میری معلومات میں ہے, جو میں نے سنا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ گناہ کبیرہ ہیں اور جن کی تلافی ممکن نہیں, جس میں شرک اور زنا شامل ہے. تو میں یہ مفتی حضرات سے جاننا چاہوں گا کہ کیا یہ میری معلومات درست ہے, کیا واقعی یہ مطلب اس میں کوئی بات. دوسری بات کہیے. جی جی بالکل سوال سمجھ کے دوسری بات کہیے. اچھا, دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حضرت عمر کے دور میں حضرت عمر کا کہنا ہے کہ میری مملکت میں اگر کوئی بکری بھی پیاسی مر جائے تو اس کا جواب دہ میں ہوں. ٹھیک ہے. تو اگر ہمارے اتنے بڑے صحابی اتنی بڑی بات کرتے ہیں تو کیا ہمارے حکمرانوں پہ وہ چیز لاگو نہیں ہوتی؟ میں نے سوال یہ کرنا تھا. بہت شکریہ ظہیر عباس صاحب. ایک اور کالر موجود ہیں, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم عامر بھائی. وعلیکم السلام. آپ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیجیے گا بھائی. میں ٹنڈو لیار سے عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم بھائی, ٹنڈو لیار سے عرض کر رہا ہوں میں. جی فرمائیے. آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیں. میں چاہ رہا تھا کہ وطن عزیز میں معصوم بچوں اور بچیوں کو حوث کا نشانہ بنا کر. چلے ہم ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمیں یقین ہے کہ آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.